مجلس پہ بٹھا دیتے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ یہ تو جہاں آپ کی خاص شفقت محبت اپنی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، وہاں ایک سبق ہے دائمی ہر اس باپ کے لیے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے، ہر اس باپ کے لیے کہ اولاد کے لیے بیٹیوں کے لیے کیا سلوک باپ کا ہونا چاہیے، کیا رحمت ہونی چاہیے، کیا شفقت ہونی چاہیے، کیا محبت ہونی چاہیے۔ یہی باقی اولاد کے لیے آقا علیہ السلام امام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو آقا علیہ السلام کندھوں پر بٹھا لیتے اور کندھوں پر بٹھا کے چلے، رستے میں جا رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کے کہا شہزادوں کو، دونوں شہزادوں کو مبارک دی، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی سواری پہ آپ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سواری نظر آتی ہے، سوار نہیں دیکھتے ہو، کہو کہ تم کہو مجھے کہو کہ آپ کے سوار کتنے اچھے ہیں۔ یعنی یہ پیار ہے بیٹوں کے ساتھ۔ گلی میں کھیلتے ہوئے حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو دیکھتے تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلتے، پکڑنے کے لیے دوڑتے، نماز کا معاملہ ہوتا تو اٹھا لیتے، سجدے میں گئے سیدنا امام حسین یا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی ایک شہزادہ آپ کے کندھوں پر پشت مبارک پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ طویل کر لیا اس لیے کہ میرے اٹھنے سے کہیں وہ گر نہ جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے سمجھا اتنا طویل سجدہ کیا کہ شاید وہی نازل ہو رہی ہے یا معاذ اللہ کوئی اور سبب ہو گیا ہے، واقعہ ہو گیا ہے، سر اٹھا کے دیکھنے لگے۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول سجدہ اتنا طویل کر لیا کہ ہمیں اس طرح کے خیالات آنے لگے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین یا حسن میرے کندھوں پہ سوار تھا، چھوٹا معصوم بیٹا، اور میں اس لیے سجدے کو طویل کر گیا کہ میں اگر اٹھتا تو ممکن ہے وہ نیچے گر جاتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ نیچے گر جائے، تو جب تک وہ خود اتر نہ جائے میری پشت سے میں سجدہ طویل کرتا رہا۔ العاذ القیاس بہت سی کتب حدیث میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، اور امام نسائی نے پوری کتاب لکھی ہے مناقب اہل بیت پر اور مناقب سیدنا علی شیر خدا میں، اور میں نے کتاب مرتب کی ہے پوری مرج البحرین حدیث کی ایک کتاب، ائمہ حدیث کی جو مصادر کتب ہیں ان سے کوشش کر کے صحیح سند پر مشتمل اکثر احادیث کو جمع کر کے کوشش کیا ہے کہ تمام احادیث لے لی جائیں۔ مرج البحرین فی مناقب الحسنین، ان کے مناقب میں حدیث کی کتاب ہے میری، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کتاب ہے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے اولاد کے لیے آقا علیہ السلام کی محبت و شفقت، بیٹیوں کے لیے محبت و شفقت، نواسوں کے لیے، پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے محبت و شفقت، آقا علیہ السلام کے یہ سارے مظاہر تفصیل کے ساتھ میں نے جمع کیے ہیں اپنی حدیث کی ان دونوں کتابوں میں۔ تو وہی حدیث میں نے ان میں سے ایک حدیث آج کوٹ کی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت و شفقت تھی۔ جب خواتین کی چونکہ بات ہو رہی ہے نا، اس لیے میں شہزادوں پر اولاد میں کی بات نہیں لے رہا ہوں، بیٹیوں کے حوالے سے جو کچھ بیان ہے اس کو لے رہا ہوں۔ یہ ازواج کے لیے کہا، بیویوں کے لیے کہا، یہ عمل بیٹی کے لیے دکھایا۔ اب عامت الناس میں سوسائٹی کی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بطور عورت اس کے لیے ایک وومن ان سوسائٹی، جس کو آج ہمیشہ ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے کہ سٹیٹس آف ویمن کیا ہے اسلام میں، ویمن رائٹس کیا ہیں اسلام میں۔ اب اس کا تصور یہاں سے قائم کیجئے کہ آقا علیہ السلام کا عملی مظاہرہ آپ کی شفقت و محبت کا کیا ہے، آپ کس درجہ پہ رکھتے ہیں، کتنی شفقت فرماتے ہیں، کیا حقوق دیتے ہیں، کتنے حقوق کی ادائیگی فرماتے ہیں۔ اب یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کتاب الفضائل میں، باب قرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الناس، حضور علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ قرب کتنا تھا اس باب کے اندر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان امرأۃ کان فی عقلها شیء فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی الیک حاجہ فقال یا ام فلان انظری ایسک شئت حتی اقضی لک حاجتک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی مدینہ طیبہ میں،
ضعیف خاتون تھی، وہ اس کا دماغی مریض تھی، ایک مریضہ تھی، وہ مینٹل ڈس آرڈر تھا اس کا. وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے کام کر دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ جو جو کام ہے مجھے بتا دیں تاکہ میں سارے کام تیرے چل کے کر آؤں. فخلا معها فی بعض الطرق حتی فارغت من حاجتها. آقا علیہ السلام اس کے ساتھ چلے، وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آقا علیہ السلام کو گھماتی رہی، جو جو اس کے کام تھے، یہ چیز لینی ہے، یہ اٹھانی ہے، یہ لینی ہے، آقا علیہ السلام اس کی مدد کرتے رہے، اٹھا کے دیتے، لے کے دیتے رہے. جب اس کے سارے کام ختم ہو گئے شہر مدینہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر، تب آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. اور امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَكَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِتَأْخُذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی تھی جو مدینہ طیبہ میں لونڈیاں آتی تھیں جہادوں میں، مختلف غزوات میں جو قیدی ہو کر، تو پھر کچھ آزاد کر دیتے تھے لوگ، کچھ باندیاں رہتی تھی. تو ایک بوڑھی باندی تھی، ان باندیوں میں سے ایک باندی تھی، بیمار تھی. وہ اپنے کام کاج کے لیے اس کا کوئی وارث پرسان حال دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا. تو جب اسے کوئی کام کاج ہوتا وہ آقا علیہ السلام کا آ کے ہاتھ پکڑ لیتی اور پکڑ کے لے جاتی اور جہاں چاہتی مدینہ پاک کی گلیوں میں بازاروں میں گھماتی اور اپنے جو جو کام اس کے گلی بازار کوچا سے متعلق ہوتے آقا علیہ السلام اس کو کر دیتے. اور ایک موقع پر ایسا بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو اس نے جوتے نہیں پہننے دیے، ننگے پاؤں تشریف فرماتے، کہا اسی طرح چلو، تو آپ ننگے پاؤں چلے اور اس کے سارے کام کر کے واپس تشریف لے آئے. کہاں سدرۃ المنتہا کا مسافر، مقام قابہ قوسین او ادنا کے پر نزول جلال فرمانے والا پیغمبر، جس کا اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق استقبال فرماتا ہے، ملائکہ جس کے دیدار کے لیے سدرۃ المنتہا پہ اور عرش معلیٰ پہ ترستے ہیں، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند اپنا سینہ چیر لیتا ہے، ڈوبا سورج پلٹ جاتا ہے، درخت جیسے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کے تصرفات کا پورے عالم پر یہ حال ہے، اس کی شفقت کا، اس کی رحمت کا، اس کی نرمی کا اور عقل، اس کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے. اور انسان دوستی کا، غریب پروری کا، ضعیف پروری کا یہ عالم ہے کہ وہ بوڑھی خاتون ہے، بیمار خاتون ہے، غلام خاتون ہے، باندی ہے، اس کے کہنے پر مدینہ کی گلیوں میں جہاں جہاں وہ لے جاتی ہے آ کر السلام گھومتے ہیں اور کبھی نہ نہیں فرماتے، عذر نہیں فرماتے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم کا اور آپ کی رحمت و شفقت کا وہ عظیم مظاہرہ ہے. پھر اس کے بعد آگے مزید حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اہل و عیال کے لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے بھی کتاب الوصیت میں اس حدیث کو روایت کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل حدیث ہے، اس کے مضمون کا ریلیونٹ حصہ جو ہے وہ یہ کہ شوہر کے لیے آقا حکم فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو خرچ تم اپنی بیوی بچوں پر اہل و عیال پہ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا اس سے نصیب کرنے حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کی رتی رتی پر اور ایک ایک پائی پر تمہیں اجر عطا کرتا ہے. حتی لقمہ تو تجعلھا فی امراتک، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس لقمے پر بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر عطا کرتا ہے. آپ نے ترغیب دی ہے اس طویل حدیث کے مضمون میں کہ جتنا خیال رکھو گے اپنی بیوی کا، اہل و عیال کا، بچوں کا، اس خیال میں ایک ایک پائی بھی اگر خرچ ہوگا اور ایک ایک لقمہ بھی ان کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی تمہیں محروم اجر نہیں ہوگا. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب یہ تھی بیوی کے حوالے سے آقا کی شفقت، یہ صاحبزادیوں کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی شفقت، اور اب ماں کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی شفقت. یعنی عورت جس درجے میں ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، حتیٰ کہ سوسائٹی کی کوئی عام عورت ہے، ہر ایک کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے اپنی شفقت و رحمت کے عظیم مظاہر متعین فرما دی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتی وفی روایت بحسن صحبتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ
میری خدمت کا حقدار کون ہے، کہ میں سب سے زیادہ حق کے خدمت کس کا ادا کروں اور اس کی سنگت میں، اس کی قرب اور میت میں اس کے پاس رہوں اور اس کی خدمت کروں، اس کا حقدار سب سے بڑھ کر کون ہے؟ قال امک، تمہاری ماں۔ قال ثم من؟ قال ثم امک۔ اس نے پوچھا یا رسول اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا پھر تمہاری ماں۔ قال ثم من؟ یا رسول اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم امک۔ فرمایا پھر تمہاری ماں۔ 3 بار ماں کو بیان کیا۔ قال ثم من؟ چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ اب آپ دیکھ لیجئے، باپ کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ مسلم، باپ کا درجہ مسلم کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، مگر اس کے باوجود ماں کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تمہاری خدمت کا حق تمہاری ماں کا ہے، اور 3 درجے اس کے ثواب 3 درجے بلند ہیں۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی 3 بیٹیاں جس کی بچپن میں پالی اور ان کو جوان کیا، ان کی نیک تربیت کی، اچھی تربیت کے ساتھ ان کو نیک صالح بنایا، اس کے لیے وہ جنت کا اس نے سامان پیدا کر لیا، اس کی شفاعت کریں گی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ تھیں 2 تھیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 2 تھیں تو 2 کو بھی اس نے حسن پرورش کے ساتھ پالا، حسن تربیت کی، اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، شفقت و محبت کے ساتھ پڑھایا، سمجھایا، دینی تربیت کی، نیک اور صالح بنایا، اس کے لیے بھی جنت ہو گئی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی تھی، فرمایا ایک کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا تو وہ بھی جنت واجب ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا ہی حال ہے کہ ہر سطح پر عورت ماں ہے، خواہ بیوی ہے، خواہ بہن ہے، خواہ بیٹی ہے، ہر لحاظ سے آقا علیہ السلام نے امت کو شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا اور عملی طور پہ اپنے مظاہر سنت کے ذریعے معیار قائم کر دیا۔ اب عامت الناس میں، سوسائٹی میں عورتوں کا، حتیٰ کہ اب غیر مسلم عورتیں بھی کیوں نہ ہوں، مسلمان تو مسلمان رہیں، اگر آپ جہاد کریں، فار ایگزامپل اس زمانے میں جہاد ہوئے، غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، تو جب صحابہ کرام جہاد پر جاتے، سرایا پر بھیجتے، تو آقا علیہ السلام ان کو ہدایات جاری فرماتے، اور دوران جنگ بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، جنگ ڈیورنگ وار، اسٹیٹ آف وار میں، جنگ کے وقت میں بھی بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا۔ تو بچوں اور عورتوں کا قتل دوران جنگ بھی منع تھا، میدان جنگ میں بھی منع تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت اسلام کے تصور رحمت و شفقت کا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ عورتوں پر اور بچوں پر۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں مناؤ حضور آ گئے۔ ملک جہاں خسرو چے خسرو۔ حضرت امیر خسرو کو خراج عقیدت حیدرآباد میں منعقدہ جشن خسرو جلد آ رہا ہے، صرف ETV اردو پر۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں مناؤ حضور آ گئے۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ بدکاری کرے، نیت اچھی بناتا پھرے، برے عمل کی نیت اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک آدمی قتل کرے اور نیت اچھی کہے، قتل حرام فعل ہے، اس کی نیت کو اچھی نیت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ اسے چاہے اسلام سے منسلک کر دے، چاہے قرآنی احکام کے نفاذ سے منسلک کر دے، چاہے اسلام کی حفاظت سے منسلک کر دے، چاہے امت مسلمہ کی وفاداری سے منسلک کر دے، چاہے غیرت دین سے منسلک کر دے، چاہے ظالموں کو سزا دینے سے منسلک کر دے، جو عنوان اپنی نیت کو چاہے دے لے، وہ سارے عنوان رد ہیں، اس لیے کہ فعل حرام ہے، فعل حرام ہے، اس کی اجازت اور گنجائش نہیں اسلام میں۔ اس مقام پر جا کے نیت مستحسن ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، قابل توجہ ہوتی ہے، جہاں ایک عام فعل تھا جو حرام نہ تھا،
اچھی نیت کے ساتھ ہوا تو وہ نیکی بن گیا، عبادت بن گیا، باعث ثواب ہو گیا، بری نیت کے ساتھ تھا تو وہ گناہ ہو گیا۔ مگر ایک عمل اگر بنیادی طور پر ہے ہی حرام، جس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں، منع ہے، کلیتاً مذمت ہے، اس کے پیچھے کروڑ اچھی نیتوں کو شامل کرتے رہیں، وہ اچھی نیتیں ساری کروڑ نیتیں بھی مل کر اور کروڑ نیک ارادے مل کر اس ایک بد عمل کو، ظلم کے عمل کو، گناہ کے عمل کو، فعل حرام کو کبھی حلال نہیں کر سکتے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا۔ امام بخاری نے بھی کتاب الجہاد میں باب قتل النساء فی الحرم، اور امام مسلم نے بھی کتاب الجہاد میں باب تحریم قتل النساء والصبیان فی الحرم، جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کا حرام ہونا، یہ باب ہے۔ اب دوران صاحب ظاہر جب بات ہو رہی ہے دوران جنگ، تو جنگ کن کے ساتھ کرتے تھے صحابہ کرام؟ مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی تھی، جنگ تو کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ ہوتی تھی، جو دین کے اعداء ہوتے، جو اسلام پر اور سرزمین اسلام پر حملہ کرنے والے ہوتے، مدینہ پر حملہ کرنے والے ہوتے، اسلام کو گزن پہنچانے والے دشمنان دین ہوتے، کفار و مشرکین ہوتے، اور صرف کفار و مشرکین نہیں، حربی جنگ کرنے والے اسلام پر، ان کے خلاف ہی جنگ ہوتی تھی۔ تو جب دوران جنگ ایک فعل سے منع کر دیا تو اس کا مطلب ہے وہ جنگ ان کفار کے ساتھ ہو رہی ہے، تو جن کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے وہ مومن عورتیں نہیں ہیں، وہ مسلمان بچے نہیں ہیں، وہ کافروں کی عورتیں اور کافروں کے بچے ہیں۔ کافروں کی عورتوں اور کافروں کے بچوں کو بھی میدان جنگ میں عین دوران جنگ بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی جان تلف کرنے کی اجازت نہیں۔ چہ جائے کہ آپ چلتے پھرتے گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، مسجدوں کے اندر اور مختلف مصروف جگہوں کے اندر آپ بم چلائیں اور سوسائڈل بم کریں، اپنے آپ کو بھی جہنم میں پھینکیں خودکشی کی موت کے ساتھ، اور درجنوں بیسیوں عورتوں، مردوں، بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کو سب کو لقم اجل بنا دے، یہ سارا کا سارا فعل حرام ہے اور کفر کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنگیں ہوئی، ان بعض غزوات میں سے کسی ایک جنگ میں ایک عورت مقتول پائی گئی، معلوم نہیں تھا کس نے قتل کیا، مگر دوران جنگ ایک عورت قتل کر دی گئی، اس کی لاش ملی۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، متفق علیہ حدیث کے روح سے آقا علیہ السلام نے اسی وقت منع فرمایا، حرام ڈکلیئر کر دیا کہ دوران جنگ بھی عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ اب اس طرح کے جب سوئسائڈل بومبنگ کے واقعات ہوں گے تو کیا اس میں عورتیں اور معصوم بچے قتل نہیں ہو رہے؟ کتنی جانیں گھروں میں تلف ہو رہی ہیں۔ کفار کی عورتیں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، چہ جائے کہ اپنی مسلمان سوسائٹی میں اپنی قتل کر دیں۔ اسی طرح حضرت ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بیان کیا کہ انہوں نے بھی بیان کیا کہ نہا عن قتل النساء والولدان، کہ حضور علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا۔ اس حدیث کو پھر امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، اس حدیث کو امام شافعی نے بھی روایت کیا مسند میں، امام عبد الرزاق نے بھی روایت کیا، امام ابو داؤد الطیالسی نے بھی روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا، امام اسحاق نے بھی روایت کیا، امام سعید بن منصور نے بھی روایت کیا، اور امام شافعی نے اپنی الام میں، کتاب الام میں اور مسند سب میں روایت ہے۔ اسی طرح رباح بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خالد بن ولید کے لیے حکم بھیجا کہ جب وہ سپہ سالار ہوتے فوج کے لیے، خالد بن ولید کو آقا علیہ السلام نے حکم بھیجا، میسج بھیجا کہ قل لخالد، خالد بن ولید کو پیغام پہنچا دینا، لا یقتلن امرأۃ ولا عصیفہ، خبردار دوران جنگ کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، اپنی فوج کو اعلان کر دینا کہ کسی ایک عورت کو نہ مارے۔ اس حدیث کو پھر امام ابو داؤد نے روایت کیا سنن میں، امام نسائی نے روایت کیا سنن میں، امام ابن ماجہ نے روایت کیا سنن میں، امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اپنے مصنف میں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام سعید بن منصور نے روایت کیا، امام طحاوی نے روایت کیا شرح معانی الاثار میں، امام طبرانی نے روایت کیا ہے معجم میں، امام بہقی نے روایت کیا ہے اپنی سنن کبریٰ میں،
اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور اس حدیث کی تصحیح کی صحیح کہا. تو گویا ہر مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور صریح تلقین فرمائی، حکم فرمایا کہ عورتوں کو قتل کرنے کی اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، علاوہ اس کے گرجا گھروں کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں دوران جنگ. غیر مسلموں کے عبادت گاہوں کو، خواہ وہ گردوارے ہوں، خواہ وہ عیسائیوں کے چرچ ہوں، خواہ وہ سینیگوگز ہوں، خواہ وہ دیگر ان کے ٹیمپلز ہوں، کسی غیر مسلموں کے معبد اور عبادت گاہ کو نہ مسمار کرنے کی اجازت ہے، نہ ان کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہے، نہ ان کے مکان منہدم کرنے کی اجازت ہے، نہ عیسائی پادریوں کو مارنے کی اجازت ہے، منع کیا آقا علیہ السلام نے، حرام قرار دیا. نہ ان کے راہبوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ بیماروں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ بوڑھوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ عورتوں کو، نہ بچے کو، نہ راہگیروں کو. حتیٰ کہ رات کو سوتے وقت اچانک ان پر حملہ کر دینا اور ان کو تباہ کرنا، اس سے روکا گیا کہ ان کے چھوٹے بچے سو رہے ہوں گے، دودھ پیتے بچے پریشان ہوں گے، مر جائیں گے. اتنی رحمت اور شفقت پر مبنی دین ہے کہ وہ دین، دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جب اعلان جنگ ہو جائے، دشمن آپ پر حملہ آور ہو، اسٹیٹ آف وار ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو دوران جنگ بھی جو دین اور جو مذہب امن اور محبت اور رحمت اور شفقت کے اصولوں کو پامال نہ ہونے دے، وہ دین صرف دین اسلام ہے کہ دوران جنگ بھی وہ رحمت و شفقت کے قاعدوں کو نظر انداز نہ کرے، دوران جنگ بھی امن کے قواعد اور ضوابط قائم رکھے، دوران جنگ بھی لوگوں کے اوپر احسان کو کبھی ختم نہ ہونے دے، اور جو بلائی کے حقدار ہیں ان کے ساتھ بلائی دوران جنگ دشمن ہو کر بھی ان کی بلائی منقطع نہ کی جائے. دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی فلسفہ حیات اور کوئی درسگاہ ایسی تعلیم نہیں دے سکتی جو اسلام نے دی، جو قرآن نے دی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث اور اپنی سنت کے ذریعے عطا کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور بڑی ایمان افروز، اب اسی طرح اہل خانہ بیویوں کے بارے میں اور آقا علیہ السلام کی سنت کا ایک عملی مظہر آ رہا ہے اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. بڑا توجہ طلب ہے، ہر شخص کے غور سے سننے، سمجھنے اور اپنی فیملی لائف میں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں کتاب الاشربہ میں. امام مسلم نے روایت کیا، باب ما یفعل الضیف اذا تبعه غیر من دعاه صاحب الطعام، کہ جو مہمان ہے وہ کیا کرے اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی ساتھ جائے جس کو دعوت نہیں دی تھی ہوسٹ نے، دعوت کرنے والے نے جس دوسرے شخص کو دعوت نہیں دی، ایک شخص کو دعوت دی اور وہ دوسرا شخص جو مدعو نہیں، اگر وہ بھی اس کے ساتھ چلے تو اس میزبان کے لیے کیا حکم ہے، وہ مہمان کے ساتھ کیا کیا جائے اور اس آنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا جارن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسیجن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پڑوسی فارسی تھا، یعنی فارس کا رہنے والا تھا. فارس اس وقت ملک ایران تھا اور ایران کا ایک صوبہ تھا فارس. وہ یہ کہتے تھے یہ جو علاقہ بغداد سے اوپر جس میں کوفہ وغیرہ کا علاقہ آ جاتا ہے اوپر کا سارا، یہ فارس میں آتا تھا، بعد ازاں جو عراق کا صوبہ بن گیا. تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص فارس کا رہنے والا تھا، جہاں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کا ایک پڑوسی تھا اور وہ بہت اچھا کھانا پکانے والا تھا، اچھا کک تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث میں بہت سارے لطیف ایسپیکٹ ہیں تعلیم اور تربیت کے، اور بے شمار گوشے ہیں جو انجوائے کرنے کے بھی ہیں اور تعلیم ایجوکیشن کے بھی ہیں اور اس کو اپنی لائف کی ریفارمیشن کے لیے بھی. اچھا کک تھا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے کھانا تیار کیا، دعوت کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. فصانع آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء يدعوه، کھانا تیار کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ کو دعوت ہے، کھانا میں نے تیار کیا بہت اچھا آپ کے لیے تو آپ تشریف لائیں. پڑوس میں تھا ساتھ ہی، تو کھانا تناول فرمائیں. اب اور یہاں آقا علیہ السلام کی طبیعت اقدس کا جو مزاح کا پہلو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. بے شمار ایسپیکٹ ہیں تعلیم کے. آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کر، دعوت سن کر فرمایا وہذہ، ساتھ ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وہذہ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ جو عائشہ ہے
کیونکہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعوت نہیں دی تھی. تو اس نے جواب میں کہا فقال اللہ، یا رسول اللہ نے ان کو دعوت نہیں ہے. اب ممکن ہے اس کے پاس کھانا کم ہو، یا اس نے سوچا ہو کہ گھر میں اور فیملی نہیں ہے تو میں ام المومنین کو کہاں بٹھاؤں گا، یا کھانا کم ہو بہر صورت، یا اس نے کچھ اور اپنے احباب مردوں کو بلا رکھا ہو تو ام المومنین کو کے لیے کوئی مشکل نہ بنے بیٹھنے کی، جو بھی بہر صورت اس کے ذہن میں وجہ ہوگی، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وحاذہ، تو اس عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی اللہ، یا رسول اللہ ان کو دعوت نہیں. تو جواب میں فرمایا آقا علیہ السلام نے فقال رسول اللہ لا، اگر اس کو دعوت نہیں، اس کے لیے لا ہے تو میری بھی لا ہے. لا کے جواب میں فرمایا لا، نہیں، اگر اس کو نہیں تو میں بھی نہیں کہتا. فعاد یدعو، اس نے پھر حضور علیہ السلام کو بار دیگر دوبارہ دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحاذہ، دوبارہ آپ نے فرمایا تو اس عائشہ کو کیا کہتے ہو کے بارے میں؟ قال لا، فقال رسول اللہ لا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ اس کے لیے نہیں، ام المومنین کو دعوت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ان کو نہیں تو میری بھی نہیں، میں بھی نہیں. ثم عاد یدعو، تیسری بار اس نے پھر دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے میرے گھر دعوت پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحاذہ، یا رسول اللہ اور اس کے لیے آقا نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ تو جب 3 بار ریپیٹڈلی آقا علیہ السلام نے کہا، فرمایا وحاذہ، تو وہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام کا اصرار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی جائے. اس سے سنت واضح ہوئی کہ جب کوئی ڈنر ہو تو فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے. فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تو قال نعم فی الثالثہ، جب تیسری بار آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پر واضح اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ یہ بھی آئے، تب دعوت دی. فقاما یتدافعان، پھر وہ ایک دوسرے آقا علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی اور ان کے گھر جا کے پہنچی اور کھانا تناول فرمایا. اب یہاں 2 پہلو قابل توجہ ہیں. ایک تو مطلقاً وہ مضمون جو ہمارا اس وقت زیر غور چل رہا ہے، زیر مطالعہ چل رہا ہے، کہ خواتین پر، عورتوں پر شفقت و رحمت کے عملی مظاہر حضور علیہ السلام کی سنت میں کیا ہے. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں خواتین پر شفقت و رحمت کرنے کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے مظاہر کیا ہیں. اس سے نرمی کا، محبت کا، شفقت کا، رحمت کا، ملاطفت کا کیا پیمانہ سامنے آتا ہے. اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیملی لائف کے لیے اصول وضع کیے. بعض لوگ ہمارے اس کو بھی خلاف دین اور خلاف مذہب اور خلاف شریعت سمجھتے ہیں. ڈنر پر جانا تو خود جانا، خود کڑائی گوشت اڑاتے پھریں، بکرے کھاتے پھریں، بریانیاں کھاتے پھریں اور 100 دعوتیں کھاتے پھریں، مگر عورت اور بیوی بچوں کے لیے ان کے لیے حلال نہیں ہے ساتھ جانا، ان کو گھر میں بند رکھتے ہیں. وہ اپنا پکائیں اپنا کھائیں، وہ کسی انجوائمنٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں ساتھ نہیں جا سکتے. آقا علیہ السلام، یہ مذمومہ تصور جو ہمارا من گڑت ہے، تنگ نظری کا تصور ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو توڑا ہے. 3 بار وحاذہ کہہ کر آقا نے سمجھ گیا کہ ڈنرز پہ خواتین کو جب وہ صبح و شام آپ کے لیے کھانا پکاتی ہیں اور آپ کو کھلاتی ہیں اور آپ کی تباہ کے ذوق کی تسکین کے لیے مہیا کرتی ہیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں بنا دیتی ہیں، تو جب کبھی آپ کی دعوت ہو اور وہاں کوئی اور امر مانے نہ ہو اور رکاوٹ نہ ہو تو پھر آپ اپنی فیملی کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے کہ جب آپ کے کھانے کی باری ہے تو آپ بھی انہیں آفر کریں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس سنت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ویک ڈیز میں تو آپ جاب کرتے ہیں اور سارا دن 6 کے 6 دن عورت آپ کو کھانا پکا کے بیوی کھلاتی ہے، جب ویکینڈ آ جائے اور آپ کے مالی حالات آپ کو اجازت دیں تو اس کو لے جائیں، ساتھ لے جائیں، بچوں کو، اپنی وائف کو، فیملی کو لے جائیں، ان کو ڈنر کرائیں، کسی جگہ کھانا کھلائیں تاکہ وہ بھی تھوڑا انجوائے کریں، آپ کے ساتھ سکون کا وقت گزاریں. اس دن کھانا پکانے سے انہیں بھی چھٹی کریں جیسے آپ کی چھٹی ہے ان کے ساتھ. یہ ہے نرمی کا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. مطالبہ کر کے اصرار کے ذریعے آقا علیہ السلام ساتھ لے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سفر پر آقا علیہ السلام ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کرتے. کانا اذا اراد سفرا اقرأ بین نسائہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کبھی آقا علیہ السلام سفر کا ارادہ فرماتے اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے، اور قرآن اندازی میں جس کا نام نکلتا اس زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے جاتے. صحابہ کرام بھی لے جاتے. آپ نے دیکھا کہ غزوات میں بھی ازواج مطہرات گئی ہیں، بڑے طویل سفروں میں بھی ساتھ گئی ہیں، حج کے سفر میں بھی گئی ہیں، عمرے کے سفر میں بھی گئی ہیں.
حجت الوداع پہ بھی گئی ہیں اور دیگر سفروں میں بھی کئی مقامات پر ازواج مطہرات نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیگر ازواج مطہرات کا، شہزادیوں کا اور دیگر فیملیز کا جانا، سیدنا امام عالی مقام امام حسین